ساتھ ہی ہے کہ عید الاضحیٰ کا یہ دوسرا دن بھی ہے۔ پاکستان کے اندر عید الاضحیٰ یا مسلم جتنے بھی کنٹری ہیں، ہمارے امریکہ میں بھی عید الاضحیٰ جو ہے بہت جوش اور جذبے کے ساتھ جو ہے وہ منائی جا رہی ہے۔ عید الاضحیٰ ہے کیا ہے مسلمانوں کے لیے؟ یہ ایک قربانی اور ایک اثار کا نام ہے۔ آج حسب معمول ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہوتے ہیں سلطان پاکستان مفکر اسلام جناب سید اسرار الاسلام صاحب۔ ہم ان سے یہ رہنمائی لیں گے کہ یہ قربانی کا اصل میں مقصد کیا ہے، یہ قربانی کیوں دی جاتی ہے، اس سے ہمیں کیا ایک لیسن ملتا ہے۔ تو آپ کو لیے چلتے ہیں سین فرانسسکو کیلیفورنیا، جہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اپنے جناب سید اسرار الاسلام صاحب۔ شاہ صاحب السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، اور تو آپ کو عید مبارک سر۔ آپ کو بہت بہت عید مبارک۔ عید کیا چیز ہے یہی بتانا مقصود ہے۔ ابھی کچھ ہی دنوں بعد یہاں پہ امریکہ میں 4 جولائی آئے گا، انڈیپینڈنس ڈے اور اس کی سیلیبریشن۔ اور انڈیپینڈنس ڈے پہ کیا چیز سیلیبریٹ کی جاتی ہے؟ لبرٹی، آزادی۔ جو اس ملک نے آزادی حاصل کی، ترک کیا یہاں کے لوگوں نے کس چیز کو ترک کیا؟ اپنے مذہب کو، اپنے کرسچینٹی کو، جو بھی ان کے مذہبی عقائد چلتے آ رہے تھے۔ آپ کو تو معلوم ہے کرسچنز میں کیسے کیسے فرقے، یہودیوں میں کیسے کیسے فرقے۔ تو انہوں نے ان ساری چیزوں کو سیکریفائس کر کے، اس کو پس پوش ڈال کے، قربان کر کے، علیحدہ کر کے، جدا کر کے ایک مملکت بنائی۔ جیسے کہ اقبال نے کہا تھا، کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد۔ سو تازہ بستیاں جو آباد کیں، ایسی ہی ایک تازہ بستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی۔ وہ مملکت جو سپر پاور بنی، اور مسلمان آج بھی تلاش کر رہے ہیں کہ وہ آئیڈیالوجی کیا تھی، ہم کیوں بھٹک رہے ہیں۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا، قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملیں حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی خاور صاحب۔ جی وعدہ حور، جی ابھی مسلمان بیچارے وعدہ حور۔ جی تو اقبال کا ایک اور انتہائی چبھتا ہوا شعر ہے، زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں؟ کچھ بھی نہیں، واہ جی واہ، کیا بات ہے۔ حرم کا جو اصل تحفہ ہے وہ قرآن کریم، وہ آئیڈیالوجی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہمارے لیے محفوظ کر کے رکھ گئے کہ اے بھٹکے ہوئے لوگوں، تمہیں واپس یہ لوگ، یہ قوم، یہ بدشعار لوگ جو ہیں، یہ واپس تمہیں اسی جاہلیہ کی طرف لے جائیں گے جس جاہلیہ سے میں نے انہیں نکالا۔ جی اسی جہالتوں میں لے جائیں گے جن جہالتوں میں یہ پہلے مبتلا تھے۔ سو قرآن کریم اس کی سیلیبریشن کو ہم عید رمضان، وہ اتنی عظیم الشان عید جس کو ہم اور آپ بالکل صحیح کہتے ہیں چھوٹی عید۔ چھوٹی عید، جی۔ بڑی عید جو ہے، سب سے بڑی عید، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہے، جنہوں نے ابتدا کی، دا فرسٹ پرسن ٹو اسٹیبلش دا آئیڈیالوجی آف اے گورنمنٹ بائی دا لا آف گاڈ۔ اول انسان انسانوں میں، لیڈروں میں، اماموں میں سب سے اول نام ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ یہاں آج آپ کے اس پروگرام میں ابتداً یہ عرض کروں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا۔ ایک خواب، میں نے بھی ایک خواب دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی خواب۔ آپ کو تو معلوم ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے زمانے میں تو نہیں تھے، لیکن وہ بار بار اسی طرح سے دہراتے تھے اپنی قوم کے سامنے کہ ابراہیم نے جو خواب دیکھا تھا
وہ خواب کیا تھا؟ نمرود کی خدائی کا خاتمہ اور اثر نو قیام ایک ایسی بادشاہت کا جس میں اللہ کرسی پہ ہوتا ہے، وہ جسے میں اپنی عوام کو سمجھانے کے لیے سلطانی نظام کہتا ہوں، وہ جس میں اللہ کے قانون پر مبنی نظام ہوتا ہے، اس نظام کے قیام کی سیلیبریشن عہد نبوی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ قائم کیا تھا یہ نظام، تو عہد نبوی میں ان کو جو ان کے ساتھی تھے اور پوری کی پوری ملت جو تھی ان کے ساتھ، انہیں حضور نے اپنے خطبات کے ذریعے سے یا ان کے صحابہ کرام نے انڈیویجولی گروپس کے ذریعے سے، چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کے ذریعے سے انہیں یہ پیغام سمجھایا تھا. جیسے آج بھی ہماری تحریک کے میری تحریک کے گروپس ہیں جن میں اس پیغام کو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں سمجھاتا ہوں کہ وہ تعلیم اصل میں کیا تھی. آج میرا موضوع کہ میری قوم کو اگر صرف ایک لفظ سمجھ آ جائے، بل ملت ابراہیم حنیفہ. حنیف کسے کہتے ہیں؟ پھر انہیں سمجھ میں آئے گی کہ وہ کون لوگ تھے، وہ آئیڈیالوجی کیا تھی. حنیف یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے. بہت سارے الفاظ جو جیسے ہم نے جس زبان کو ہم اردو کہتے ہیں، اردو زبان نے بہت سارے الفاظ دیگر زبانوں کے اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. فاروق نسیم صاحب، آپ کو دیکھ کے دل خوش ہوا. میں اپنی گفتگو کو جاری رکھنے کی اجازت چاہتا ہوں. تو ایک جملہ اگر مسلمان قوم کو سمجھ آ جائے کہ حنیف کسے کہتے ہیں، تب ان کو سمجھ آئے گی کہ جس آئیڈیالوجی کو ہم اسلام 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 کہتے چلے آ رہے ہیں پاکستان میں اور دنیا اسلام میں، وہ ایگزیکٹلی اپوزٹ ہے اس آئیڈیالوجی کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی. ایگزیکٹلی اپوزٹ. وہ جو نائٹ اور ڈے کا فرق ہے، وہ نائٹ اور ڈے کا فرق، اور یہ سارا فرق سمجھنا صرف ایک لفظ کے سمجھنے میں پوشیدہ ہے، حنیف. اب حنیف قرآن میں لفظ نہیں آیا. حنیفہ، حنیفن، جسے کہتے ہیں بانداز حنیف. جیسے میں آپ کے سامنے کہوں، ایک لفظ ہے طالب علم اور ایک دوسرا لفظ ہے طالب علمانہ. میرا انداز ہے طالب علمانہ. وہ طالب علمانہ جو لفظ ہے، اسی طرح سے حنیف اور حنیفن اور حنیف کہتے ہیں. یہ عبرانی زبان کا وہ جسے آپ آرمائک لینگویج کہتے ہیں، اس آرمائک لینگویج کا لفظ ہے. آپ کی زبان میں جسے ایتھیسٹ کہتے ہیں، اور آپ لوگ شاکڈ رہ جاؤ گے، ایتھیسٹ، گاڈ لیس لوگ جو کسی مذہب کے خدا کو نہیں مانتے تھے، گاڈ لیس، یہ جس کو آپ ایتھیسٹ کہتے ہو، آپ جسے کمیونسٹ کہتے ہیں، اپنی زبان میں کہتے ہیں جی کمیونسٹ ہے، کمیونزم جو ہے یہ کسی مذہب کو نہیں مانتے، کسی خدا کو نہیں مانتے. دیٹ از واٹ کمیونزم از. یہی ہے نا جی؟ جی بالکل درست بات. تو کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ لوگ تمہیں کہتے ہیں وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، کہ اگر تم کو واقعتاً صحیح گائیڈنس چاہیے نا، جی صحیح لیڈرشپ چاہیے، جیسے آج آپ کے ہاں لوگ کہتے ہیں مجھے آپ کو صحیح لیڈرشپ چاہیے، تو یا تو آپ مولویوں کی جماعت میں شامل ہو جائیں. یہ جو میں ان کو اپنے عہد کے یہودی کہتا ہوں نا، یہ جو جمعیت العلماء اور یہ سارے لوگ ہیں، کہا یا ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ اور یا شیعہ بن جاؤ، یا پھر جیسے آج کی زبان میں گفتگو کرتے ہیں جی، یا تو آپ نیازی کی پارٹی کو جوائن کر لو اور یا پھر تم پی ڈی ایم بن جاؤ. یہ جو مذہبی جماعتیں تھیں عہد نبوی میں، جنہوں نے انکار کیا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، ہم آخرت کو مانتے ہیں،
او بابا یہ نیا تماشا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا قانون، اللہ کے قانون پر مبنی نظام، اس کے نظام پہ مبنی حکومت قائم کرو. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ تم کہتے ہو کہ میں یہودی بن جاؤں، تم کہتے ہو کہ میں نصارہ بن جاؤں. کالو کونو ہودن او نصارہ، وہ کہتے ہیں تہتدو، اگر تم کو واقعی ریئل گائیڈنس چاہیے نا، ریئل گائیڈنس، ریئل لیڈرشپ چاہیے تو یہ بن جاؤ. کل، تو ان سے کہے بل، ایسا ہرگز نہیں ہے، بل ملت ابراہیم حنیفن. ملت ابراہیم وہ مذہب کے ان خداؤں کو نہیں مانتی. میں مذہب کے تمہارے خداؤں کو نہیں مانتا، اور ابراہیم بھی نہیں مانتے تھے ان خداؤں کو. آپ کو معلوم ہے نمرود کی ساری خدائی کا راز، اور آج بھی جتنے نمرود ہیں، جتنے فرعون ہیں ساری دنیا میں، ان کی خدائی کا راز مشرکین، بزنس مین کے طبقے میں ہے. یہ بزنس مین جو ہے یہی جمہوریت کا ڈرامہ رچواتا ہے، اور یہی ڈیموکریسی کے کھیل تماشے میں لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے، اور لوگ جا جا کر ووٹ دیتے ہیں. یہ سارے کے سارے فاؤنڈرز ہیں انسانوں کو، انسانیت کے استحصال کے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، اس لیے کہ ہر دور میں پولیٹیکل پارٹیز تھیں جن کو قرآن نے احزاب کہا ہے، پولیٹیکل پارٹیز. تو پولیٹیکل پارٹیز سے جدا کہ کہا میں نہیں مانتا ان میں سے کسی کو، میں تو صرف اور صرف اللہ کے قانون پہ مبنی نظام حکومت کے قیام کو مانتا ہوں. وما کان من المشرکین. یہ جو پوجا پاٹ میں مبتلا لوگ ہیں، یہ جو سرمایہ داری نظام کو مانتے ہیں، مشرک ان کو کہتے ہیں. شرکا، آج بھی آپ دیکھ لیجئے یہ لفظ کارپوریشن کو کہتے ہیں شرکا. آپس میں شراکت داری کے ذریعے سے استحصال کا وہ بدترین نظام، جس کو ہمارے ہاں ڈیموکریسی کے بعد سب سے زیادہ پاکیزہ اور پوتر چیز کہا گیا ہے کہ انسانیت کے سارے پرابلمز کا سلوشن تو جی یہ نظام ہے. اگر انسانیت کے سارے پرابلمز کا سلوشن یہ ہوتا تو امریکہ اور باقی اقوام یورپ ایک دوسرے کا خون کیوں پی رہے ہوتے، ایک دوسرے پہ حملہ آور. اور اس درجہ نفرت ڈالی ہے انہوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کے ذریعے سے. ہندوستان کے اندر آپ کے سامنے مثال ہے کہ ہمارا متحدہ ہندوستان، اسے اپنے پولیٹیکل پرپسز کے لیے ڈیوائیڈ کرنا، تقسیم کرنا، اور پھر مسلمان کو سکھوں سے لڑوانا، ہندو کو مسلمان سے لڑوانا، یہ ساری کی ساری سازش آپ کے سامنے ہے. تو یہ اقوام، جن اقوام نے آپ کے ہاں بنیاد رکھی ہے اس شیطانی نظام کی، وہ جسے سرمایہ داری نظام کہتے ہیں. سرمایہ داری نظام ہوتا کیا ہے؟ اس میں منافع محنت کا نہیں ہوتا، اس میں منافع سرمایہ پہ ملتا ہے. آپ جیسے ملینئر بن جائیں نا، آپ جیسے امریکہ میں آیا تھا تو مجھے ایک ڈاکٹر نے کہا تھا کہ فرسٹ $1 ملین جو ہیں وہ کمانے تھوڑے مشکل ہوتے ہیں، اس کے بعد تو ملین سے ملین جڑتا جاتا ہے، ریپلیکیٹ کرتا ہے ملین. سو مایا کو مایا چنے، مایا سے مایا جڑے، کر لمبے ہاتھ. سرمایہ داری نظام یہ ہوتا ہے کہ اس میں منافع محنت کا نہیں ہوتا، سرمایہ کا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے ایک ہسپتال بنا لیا، اب مزے سے بیٹھ کے پیسے کھا رہے ہیں. آپ کے سامنے لوگوں نے کئی ہسپتال بنائے، کئی ایسے کام کیے جن سے ان کو بیٹھے بیٹھے اسی چیز کو ربا کہتے ہیں. ربا جسے آپ صبح و شام کہتے ہو جی ربا حرام ہے. یہ ربا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو آپ کو بغیر محنت کے ملتی ہے وہ ربا ہی ہے. سو یہ جو سارا کا سارا، اب کو لوگ کہیں گے جی کہ وہ سرمایہ دار بھی تو شروع میں بڑی محنت کرتا ہے، تبھی تو جا کے وہ ملینئر بنتا ہے. جا کے وہ ان ملینئرز کا کھیل تماشا آپ دیکھیں، آپ کیسی بات کرتے ہیں، کتنی محنت کر کے وہ کیپٹلسٹ بنتا ہے. نو ڈاؤٹ، دیر از نو ڈاؤٹ، کوئی اس میں برائی نہیں، بہت اچھی چیز ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی کیپٹلسٹ سب کچھ تھے، لیکن آج امریکہ میں بھی بڑا ہی اسٹرانگ قسم کا ٹیکس لیا جاتا ہے، حالانکہ کیپٹلسٹ جو ہیں پوری کوشش کرتے ہیں ٹیکس کو، جس کو صدقہ کہا ہے قرآن نے، اس کو اوائڈ کرنا، نہ دیا جائے۔ ٹیکس شیلٹرز ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ آپ کے سامنے حضرت ڈونلڈ ٹرمپ کا قصہ ہے کہ انہوں نے کہا جی میں اپنے ٹیکس ریٹرنز نہیں دکھاؤں گا، آئی ول ناٹ شو دیم۔ اور انہوں نے، کیونکہ یہ ٹیکس کا امریکہ کا سسٹم ایسا کمپلیکس ہے، آپ اس ٹیکس کے سسٹم میں آپ کس طریقے سے 2 کے 4 بناتے چلے جاتے ہو غریب کے استحصال سے۔ اور وہ جو لو انٹیلیجنس کا غریب آدمی ہے، غریب آدمی جو ایوریج لو انٹیلیجنس کا ہوتا ہے، عام آدمی ایوریج، جو ایوریج انٹیلیجنس، اس میں آپ میں ہم سب شامل ہیں، ایوریج انٹیلیجنس کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پھر جا کر انہی کی چکی میں پستے ہیں۔ امریکہ میں کوئی گیس اسٹیشن پہ کھڑے ہو کے ان کے گیس اسٹیشنوں پہ کام کرتا ہے، امریکہ میں کوئی ان کی دکان پہ کچھ ہے، اور ایک باس ہوتا ہے وہ آ کے، تو استحصال کا یہ بدترین نظام چلاتے کون ہیں؟ مشرکین، یہ بزنس مین۔ اور ابراہیم وما کان من المشرکین، وہ ان میں سے نہیں تھا، وہ ان بت پرستیوں میں مبتلا نہیں تھا۔ یہ جو آپ کی بت پرستی ہیں عہد حاضر کی، ہمارا عمران خان، ہمارا نواز شریف، ہمارا زرداری، ہمارا، یہ ساری بت پرستیاں ہیں جن کے اندر انسان مبتلا ہیں۔ اور یہ 1000 سجدے جو یہ کرتے ہیں مختلف لوگوں کو، کہا 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، یہ اللہ کے قانون پہ مبنی نظام۔ سو اس نظام کو، اس خواب کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ دیکھا، بلکہ قرآن کریم میں ہے ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر کے دکھا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کو سچا کر کے دکھا دیا۔ اسے کہتے ہیں صادق اور امین۔ ایک خواب تھا، آپ کی آواز نہیں آ رہی سر، پھر ابھی آ رہی ہے جی ابھی آ رہی ہے۔ سو اچھا۔ صادق اور امین، صادق اور امین۔ صادق کہتے ہیں کہ ایک خواب دیکھا، خواب کا اظہار کیا اور پھر اسے سچا کر کے دکھا دیا۔ ون ہو پرووز، جو ثابت کر کے دکھا دیتا ہے کہ دیکھو this was the dream, this is the ideology which I give you, and if you do this then this will happen, جی، and always this will happen۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے، بالکل۔ یہ ایسا قانون نہیں ہے۔ if you do this، قانون کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے، یہ جو ہم قانون کی بات کرتے ہیں کہ if you do this then this will happen and always this will happen۔ آپ نیوٹن کے لاز کو دیکھ لیں یا کسی اور چیز کے، میڈیسن کے قوانین دیکھ لیں کہ اگر آپ اتنی ہائی کولیسٹرول چیز کھاؤ گے تو تمہاری شریانیں بند ہو جائیں گی، اینڈ آلویز دس ول ہیپن، ہمیشہ ہوں گی۔ اس کو قانون کہتے ہیں۔ اللہ زندگی اور موت اپنے انہی قوانین کے مطابق دیتا ہے، زندگی اور موت بھی اسی میں ہے، سب کچھ اسی کے ساتھ ہے۔ اسی کو اسم اللہ کہتے ہیں، اللہ کا قانون، اللہ کا قانون۔ یہ جو اسم اللہ ہے، اللہ کی اتھارٹی، اسم کہتے ہیں۔ جیسے میرا گھر ہے نا لاہور میں، تو کہتے ہیں کدے نہ آتے ہوئے، تو میں کہتا ہوں جی وہ تے میرے بیٹے دے نہ آتے ہوئے۔ اسم نام کو کہتے ہیں نا کس کے نام پہ ہے، تو اسم اللہ جو لفظ قرآن کریم میں، وہ اتھارٹی ہے اللہ کے قانون کی، اللہ کے قانون کی اتھارٹی۔ اور پھر آج ذکر میں کروں گا تھوڑا سا آپ کی اجازت سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، کہ جنہوں نے اپنی اس آئیڈیالوجی کو، اپنے اس خواب کو شیئر کیا اپنے جوان سال بیٹے کے ساتھ۔ کوئی بچہ نہیں تھا، یہ تو ہمارے ہاں انہوں نے الٹ ترجمے کر کے جو چیز بنا دی ہے، اور ہمارے ہاں جو مذہب چل رہا ہے کہ جی نعوذ باللہ، جو یعنی خوف آتا ہے جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اپنے مقصد کے لیے قرآن کے غلط ترجمے کر کے، لیکن قرآن کی آیتیں پکار کے کہہ رہی ہیں کہ یہ تو تم نے غلط ترجمہ کیا، چونکہ انہوں نے کیا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے جیسا مولوی بنا دیا، اپنے جیسا مذہبی پیشوا، اور انہوں نے کیا کیا کہ اپنا جو رسول کریم
نعوذ باللہ ان کو بھی مولوی طارق جمیل بنا دیا. حالانکہ آپ کو معلوم ہے یہ جو ہم ہر گفتگو کی شروعات میں کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان کا لفظ قرآن کریم میں ہر جگہ مذہبی پیشوا کے لیے آیا. یہی مذہبی پیشوا ہے جو بہکاتا ہے انسان کو، یہی بہکاتا ہے اور انہیں اس راستے کی طرف آنے ہی نہیں دیتا، وہ راستہ جو انقلاب کا راستہ ہے. یہ شیطان الرجیم، پتھر پھینکنے والا، ہر اس آدمی پہ جو پتھر پھینکتا ہے، جو روشنی کی بات کرتا ہے، ہدایت کی بات کرتا ہے. الرجیم، رجم کہتے ہیں پتھراؤ کرنا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور میں جیسے عرض کرتا ہوں انتہائی عجز اور انکساری کے ساتھ کہ میں ان کے جوتوں کے نیچے جو چیز پڑی ہے میں اس کے بھی برابر نہیں ہوں، لیکن جب میں امریکہ پہنچا تو یہی چیز میں نے کہی تھی اپنے بچوں کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم پناہ میں آ گئے ہیں اس نظام حکومت کے، اس ریفیوج میں آ گئے ہیں جہاں ہمیں پناہ مل گئی ہے. اب کوئی شیطان الرجیم ہمیں پتھر نہیں مارے گا امریکہ میں. شیطان الرجیم، کوئی مولوی طارق جمیل میرے پہ فتوے نہیں جھاڑے گا کہ فلاں واجب القتل ہے. جرت ہے تو یہاں آ کے کر کے تو کوئی دکھائے، الٹا لٹکا دیں گے ہم اسے انشاءاللہ تعالی العزیز. سو یہ جو شیطان الرجیم ہے قرآن کریم میں لفظ، یہ شیطان، یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ شیطان کون ہے جو انسانوں کو بہکاتے ہیں. مسلمان تو ان الفاظ کے معنی بھی نہیں جانتے. یعنی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ملت ابراہیم حنیفہ، یہ حنیفہ انکلائنڈ ٹورڈز ایتھیزم. یہ کیا خوبصورت لفظ، یہ حنیف، یہ لفظ قرآن کریم میں 12 مرتبہ آیا ہے. یہ پہلی مملکت تھی، یوں سمجھیے کہ ورلڈ میں پہلی مملکت، جسے فرسٹ کمیونسٹ اسٹیٹ کہتے ہیں آپ اپنی زبان میں، کہ وہ روایتی مذہب اور بادشاہتوں کو نہیں مانتے تھے اور انہوں نے ایک قانون، اللہ کے قانون پہ. اور وہ قانون کون سا ہے؟ وہ قانون جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کیا، آیات بینات، سیلف ایویڈنٹ ٹروتھس ہیں یہ، کہ سب انسان برابر ہیں، عورت اور مرد برابر ہیں، انسانوں کے حقوق برابر ہیں، کسی پر ظلم نہیں ہوگا. اور گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے، اگر کوئی گورنمنٹ بنتی ہے اس کی ذمہ داری ہے لوگوں کو سیفٹی اور سیکیورٹی فراہم کرنا. اس کو کہتے ہیں اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ جو اللہ کے نزدیک اگر کوئی گورنمنٹ کہلانے کی مستحق ہے کوئی گورنمنٹ، تو وہ ہے جو سیفٹی اور سیکیورٹی پرووائڈ کرے اپنے شہریوں کو. سو اینی ہاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کی اور ان کی اپنے ساتھیوں کو مثال جس انداز سے دے کے سمجھائی، کہا ابراہیم نے خواب دیکھا اور خواب کو اپنے جوان سال بیٹے کو سنایا کہ بیٹا میں تو اس عمر میں ہوں کہ میرے پاس جو کچھ بھی تھا میں نے اپنا لگا دیا قوم کو سمجھانے میں، پر اب جنگ ہوگی اور جنگ ہوگی نمرود کے ساتھ. چنانچہ یہ جو جنگ ہے، یہ جنگ جب اس کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا، معاف کیجیے گا لیٹ می شیئر دس. تو فلما اسلم، جب انہوں نے اپنا مشن اپنے بیٹے کو سنایا، فلما، جب لفظ فا آ جائے عربی کی کسی میں تو یہ ایک ایکسپریشن ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم، جس کو ہم کہتے ہیں چنانچہ ہوتے ہواتے پھر کیا ہوا. اسلم، دونوں اس بات پہ راضی ہو گئے، باپ اور بیٹا. وَتَلَّهُ، یہ کہتے ہیں کسی کو کسی چیز پر اتارنا، کسی کو کہنا ڈیزگنیٹ کرنا. ایک ہی بار تا لام لام، ایک ہی بار یہ لفظ قرآن میں آیا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جبین، جبین کہتے ہیں پیشانی کو، لیکن
जंग के मैदान में दो चीजें होती हैं, एक होता है मेमना, एक होता है मैसरा। दो फौजें होती हैं ना जी, फौज जब जाती है मैदान में उसका एक राइट विंग होता है, एक लेफ्ट विंग होता है, ऐसे ही है ना। जी। लेकिन एक सेंट्रल विंग जो है, जो फोर फ्रंट पे होता है, उस फोर फ्रंट को जबीन कहते हैं। चुनाचे उन्होंने अपने बेटे को मुंतखब किया कि तू इस मिशन को, इस जंग को अपने फोर फ्रंट पे लड़ेगा। बहुत बड़ी सैक्रिफाइस है अपने बेटे से कहना कि बेटा मैं तो अब उम्र के उस हिस्से में हूं, लेकिन तू और मैं अगर एग्री करें, यू विल फाइट दिस वॉर लिल जबीन। अब हमारे यहां जो मौलवी तर्जुमा करते हैं, उन्होंने अपने बेटे को कन पट्टी पे लटा दिया। अस्तगफिरुल्लाह। कन पट्टी को जबीन नहीं कहते, कन पट्टी के लिए एक और लफ्ज है सदग, टेम्पल। ये जो टेम्पल होता है ना, उसको सदक कहते हैं अरबी में। यानी और फिर लिल जबीन, यानी कहा बिल जबीन के जबीन पेशानी पर, लिल जबीन किस चीज के लिए सिलेक्ट किया उसको? फॉर द फोर फ्रंट लीडरशिप। ये आयतें कुरान की उस शख्स को समझ में आती हैं जो खुद को मकाम इब्राहिम पे खड़ा करता है। जी। मकाम इब्राहिम वो है जिस पे मैंने अपने आप को खड़ा किया। तब मुझे ये बात समझ में आई कि ये इनकलाब मोहम्मदी रिस्क की मसावी तकसीम का निज़ाम जिसकी गाइडेंस है कुरान में, उसके लिए तो एक जवान साल नौजवान की जरूरत है। मैं इस उम्र में अलल किब्रे, मैं इस बुढ़ापे में 72 साल मेरी उम्र है, हाउ कैन आई गो एंड फाइट दिस वॉर? वो असरुल इस्लाम जो 32 साल में था उम्र में, उस वक्त मैं जुबान बाद में चलाता था, हाथ पहले चलाता था किसी भी गुस्ताख के आगे। जुबान बाद में चलती थी, हाथ पहले चल जाता था, जो कि एक प्रॉब्लम था। बहरहाल ये मैं जिक्र कर रहा हूं, वो उतनी एजिलिटी नहीं रही मेरे में। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को इस मिशन के लिए चुना। चुनाचे इस तहरीक जन्नत पाकिस्तान के लिए मैंने बड़ी तलाश की कि या अल्लाह मुझे भी कोई ऐसे बेटा दे दे जो इस तहरीक को लीड कर सके। और मैं आपको बताऊं, एक नौजवान, इस दौरान कई नौजवान आए, कुछ इंटेलेक्चुअल किस्म के, कुछ बातें करने वाले, कुछ तनख्वाहें लेने वाले, कुछ पैसे मांगने वाले, लेकिन एक नौजवान ऐसा मिला मुझे जिसने कहा डॉक्टर साहब मैं जान दे दूंगा, मैंने जिंदगी में बड़ी मार खाई है। या उसने अपने दर्द की बात की। मैं उस नौजवान का जिक्र कर रहा हूं जो मेरा बेटा है, जो मेरा इस्माइल है। इस्माइल ये लफ्ज भी बड़ा खूबसूरत है, समा कहते हैं वो जिसने सुना और जिसके दिल पे बात उतर गई। क्या खूबसूरत अंदाज है कुरान करीम का। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये बात अपने दिल में बिठाई और उसके बाद वो पुकार जो थी, वो पुकार यूं बन के आई कि इब्राहिम तूने ख्वाब सच्चा करके दिखा दिया। जब उन्होंने उस निज़ाम को कायम किया, नमरूद की खुदाई का खात्मा हुआ और यूं इब्तदा हुई उस चीज की, उस आइडियोलॉजी की जिसको हम मिल्लत इब्राहिम कहते हैं। और उसकी सेलिब्रेशन यूनिवर्सल सेलिब्रेशन है सारे वर्ल्ड की, लेकिन कौम नहीं जानती। कौम नहीं जानती वो इब्राहिम को कोई बाबा बुड्ढा नौजुबिल्ला क्या बनाया। और फिर उसके बाद इन लोगों ने जो मजहब राइज किया, यानी बच्चों के सामने दुम्बे ज़बा कर रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, वो लफ्ज लिल जबीन है। लिल, फॉर द जबीन, लिल जबीन, फॉर द फोर फ्रंट। जैसे मैं कहता हूं, मैंने चुना है जनरल आसिम मुनीर को टू लीड पाकिस्तान फ्रॉम द फोर फ्रंट। इस फोर फ्रंट को, ये जो फोर फ्रंट है इसे जबीन कहते हैं, तो उसका जिक्र है। और फिर मैंने आपको बताया कि ये जो कहते हैं उसको, बच्चे को फिर कन पट्टी पे लिटा दिया और बच्चे ने, और फिर आगे जो किस्से कहानियां बनाए हैं, यानी हॉरिफाइंग स्टोरीज, चाइल्ड अब्यूज की बदतरीन स्टोरीज अगर आप बच्चे को सुना सकते हैं, बच्चे को सुना सकते हैं चाइल्ड अब्यूज की स्टोरी कि जी जानवर छुरा हाथ में दे के बच्चे के सामने
دمبا ذبح کر رہے ہیں، اس سے کہنا کہ جی اس سے یہ دلیر ہوتے ہیں، بہادر بنتے ہیں. بابا بہادری اس چیز میں نہیں ہے، بہادری اس چیز میں نہیں ہے. بہادری اس چیز میں ہے کہ آپ اپنے بچے کو تقوی سکھائیں. تقوی، ہاؤ ٹو ڈیفینڈ یور سیلف، بس ڈیفینڈ کرنے کا طریقہ سکھائیں. ڈیفینس، تقوی. سو تقوی، ڈیفینس، یہ ہے بہادری اصل. چنانچہ کیا کیا قرآن کریم کی آیات کو غلط ترجمہ، البدن ذکر ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سورت الحج، حج کسے کہتے ہیں؟ یہ حج وہی چیز ہے جسے ڈائلاگ کہتے ہیں، حجت، آرگومنٹ، ڈیبیٹ. اور اس حج کے اس ڈیبیٹ میں، حجت میں، آرگومنٹ میں جو ابراہیم علیہ السلام نے آرگومنٹ پیش کی تھی بادشاہ کو، اس کا ذکر ہے. حاجوک، ابراہیم نے آرگومنٹ دی تھی، لڑائی کی تھی، جھگڑا کیا تھا بادشاہ کے ساتھ کہ تو کیسے بادشاہ بنا ہوا ہے. بادشاہ تو وہ ہے جس کا قانون چاند ستاروں کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، تو کیسے؟ آرگومنٹ کو. اور اس آرگومنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ جب آرگومنٹ میں اس کے بعد جدال ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے. کہا نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، لیکن تقوی، اپنی ڈیفنس کے لیے تیار رہو. ہمیشہ اس قسم کی آرگومنٹس پھر لڑائی اور جھگڑے میں ختم ہوتی ہیں. بہت لڑائی جھگڑا، خون خرابہ. چنانچہ اس لڑائی اور جھگڑے، جیسے میں عمران خان کو کہتا ہوں، آئی چیلنج ہم کہ ایک ڈیبیٹ کرو میرے ساتھ، یا پاکستان کے سیاست دانوں کو کہتا ہوں، آؤ الحج کریں، تم آرگومنٹ دو، میں اتمام حجت کروں گا، اتمام حجت بندوبست کروں گا آرگومنٹ کی، آرگومنٹ دینے کی. تمہیں ایسی آرگومنٹ کہ جس وقت پبلک سنیں گی اس آرگومنٹ کو، ساری پبلک کہے گی ہاں یہ آدمی سچا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ پاکستان کے اوپر یہ تم سیاست دان جو مالک بن کے بیٹھے ہو، مشرقین نے زمین بانٹی ہوئی ہے آپس میں، یہ مشرقین، یہ بزنس مین طبقہ، اور جمہوریت کا ناٹک رچاتے ہیں، یہ ڈیموکریسی کا ناٹک. اور پھر اس جمہوریت کے ناٹک کے ذریعے سے استحصال کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ تبدیلی آ رہی ہے، ابھی یہ ہوگا اور وہ ہوگا. یہ اس ناٹک سے نجات، اس کے لیے ڈیبیٹ ہونی چاہیے. آرگومنٹ آ جائے کوئی ڈیبیٹ میں. میں نے تو آج نہیں، آپ کے پروگرام میں کیا گزشتہ کتنے سالوں سے کہہ رہا ہوں، ان تمام سیاست دانوں سے اور ان کے پیروکاروں سے. خاور صاحب آپ یقین کریں، جس طرح سے گدھا بھاگتا ہے نا شیر کو دیکھ کر، یہ قرآن کی اصطلاح ہے، جس طرح گدھے بھاگتے ہیں شیر کو دیکھ کر، ویسے ہی یہ لوگ بھاگتے ہیں میرے ساتھ ڈیبیٹ کرنے سے. یہ درست بات ہے، یہ درست بات. آؤ ڈیبیٹ کرو، ڈیبیٹ کرو، لیٹ اس ڈیبیٹ، کہ آئیں پتہ چلے، ہمیں پتہ چلے. تم بھی بولو، تم بھی اپنا منشور بتاؤ، تم بتاؤ تمہارا کیا. آپ کو معلوم ہے یہ جو آپ کا جو چیمپئن ہے آکسفورڈ کا پڑھا ہوا، جو ہے آکسفورڈ کا پڑھا ہوا، اس آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے کو میں یہی بات کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں، ایک بار عاصم منیر ایک بار ڈیبیٹ کروا دے، تیری قربان جائیں، ایک بار ڈیبیٹ کرا دے اور تیری سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. جیسے میں اسے چاروں شانے چت گراؤں گا اور قوم دیکھے گی کہ یہ کتنا بڑا بے ایمان اور جھوٹا انسان ہے جس نے. نہیں، وہ تو ڈاکٹر صاحب آپ درست فرما رہے ہیں کہ آپ تو ڈیبیٹ کے لیے ریڈی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عاصم منیر سے لے کے ہماری حکومت پاکستان تک میں 9 کے جو واقعات ہوئے ہیں، اور اس سے ویری انڈرسٹوڈ تھنگ از دیٹ کہ وہ ماسٹر مائنڈ آدمی تھا جس نے اس ملک کو جلا کے رکھ دیا، جس نے پاکستانی دشمنی میں کوئی کسر نہیں اٹھا کے رکھی. آج وہ سرے عام کھلا پھر رہا ہے اور وہ چیلنج کر رہا ہے ان کو، آؤ مجھے، آؤ یہاں پہ لے کے جانا ہے، لے کے آؤ. اور یہ بے بس ہے کہ اس کو گرفتار کرنے میں یا اس کا نام پوائنٹ آؤٹ فنگر پرنٹ کرنے کے لیے. 25 کروڑ عوام یہ جانتی ہے کہ میں 9 کا ذمہ دار جو ہے وہ عمران خان ہے، وہ ماسٹر مائنڈ ہے. آئیے جی، آپ نے بات چھیڑی تو سنیے کہ عمران خان اس مینٹیلٹی کا نام ہے. بڑے غور سے سنیے گا. میں نے یہاں پرزنرز کے ساتھ 15 سال، میں نے اور میری بیوی نے 21 برس، آج بھی صبح وہ کہہ رہی تھی کہ صبح اور شام ہماری ان مجرموں کے ساتھ گزرتی تھی.
مجرم کی ایک ہی بات ہوتی ہے, وہ ایکسپٹ نہیں کرتا اپنے جرم کو. ہی ڈز ناٹ ایکسپٹ. ریپ کرنے والا, غور سے سنیے, اور میں اہل پاکستان سے کہتا ہوں, ریپ کرنے والا وہ دل و دماغ سے یہ سوچتا ہے کہ اس عورت کا بھی تو قصور ہے, اسی نے تو مجھے دعوت دی تھی, یہ سج بن کے آئی تھی, اور اس لیے پھر میں کی کردہ, میں کی کردہ, وہ جو لفظ بولتے ہیں, میں پھر کی کردہ, کھوتا کھلو گیا سی, وہ جو لفظ بولتا ہے نا ریپ کرنے والا, معاف کرنا, یہ جو اس نے طنز کیا تھا اس عورت نے, کہ ہر ریپسٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو جب کنٹرول نہیں کر سکتا تو یہی چیز وہ اس کے پاس ہوتی ہے کہ میں کی کردہ. یعنی اس کی آرگومنٹ آپ سنیں عمران خان کی, وہ کہہ رہا ہے کہ ان کا کام تھا نا دفاع کرنا. کین یو امیجن؟ یہ وہی چیز ہے جو ایک ریپ شدہ عورت کو یہ کہتا ہے کہ تیرا کام تھا نا گناہ مار دی, تیرا کام سی نا لتا مار دی. ہر ریپسٹ کہتا ہے کہ تیرا یہ کام تھا, یہ دندیا بوڑ دی. ہاں جی, ہاں جی, جو بھی ہوتا ہے یعنی ایک ریپسٹ کی جو آئیڈیالوجی ہے, یہی عمران خان کی آئیڈیالوجی ہے. وہ رسپانسبلٹی نہیں لیتا اور کبھی بھی نہیں لے گا, اور کوئی مجرم نہیں لیتا. میں نے 15 سال چیف سیکریٹریس کی حیثیت سے پریزن سسٹمز میں تھاؤزنڈز کی تعداد میں مجرم دیکھیں. دے نیور ٹیک رسپانسبلٹی. وہ رسپانسبلٹی جو لے لیتا ہے نا, وہ ایک تعداد ہوتی ہے جن پر اللہ رحمت کرتی ہے, وہ ریفارم کرتے ہیں. یہ تو میڈیکلی یہ ایک ٹرم تھی جس کا آپ نے بڑا اچھے طریقے کے ساتھ ایکسپلین کر رہے ہیں. اٹ شوڈ بی لائک دس وے. لیکن میں نسیم صاحب عوامی انداز میں, کیونکہ ہماری قوم یہی محاورہ سمجھتی ہے, کھوتا کھلو گیا سی تہتے ہو, دس از دا لینگویج وچ آور پیپل انڈرسٹینڈ. میں اس انداز میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ ایک آئیڈیالوجی ایک ریپسٹ کی یہی ہوتی ہے کہ جی میری رسپانسبلٹی نہیں تھی نا پھر. ہاں جی, رکھتے ہیں اس بارے میں. نہیں ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب ان کی جو سازش کا جو مین حصہ تھا وہ اس حصے میں وہ فیل ہو گئے. ان کا مقصد یہی تھا کہ جب اس نے جو جیل جانے سے پہلے جو ہے جو یہ سازش کرتا رہا, جو لوگوں کو تیار کرتا رہا ذہنی طور پہ, وہ یہی تھا کہ مجھے لے کے جائیں گے تو جیسے تم جاؤ گے کور کمانڈرز کے گھروں پہ حملہ کرو گے, آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر پہ یا جی ایچ کی پہ, تو وہاں پہ آپ فائرنگ ہوگی, لوگ جو ہے مریں گے, تو اس سے یہ ہوگا لوگوں میں اشتعال پھیلے گا, تو ان کا مقصد پورا ہوگا. اور پھر جو ہے جنرل آصم کے خلاف جو ہے ایک اندر سے جو ہے ایک کیا نام ہے احتجاج شروع ہوگا. یہی وہ چیز تھی. ہاں یہی تو وہ تو میں کامیاب نہیں ہو سکا. اور اس ٹائم جو ہے آپ کی فوجی قیادت نے, آپ کی سویلین قیادت نے بڑے دبرانہ انداز سے بڑے آرام سے اس پر فیصلہ کیا, اور ان لوگوں نے جو کرنا تھا انہیں کرنے دیا. ان لوگوں نے ان کو ایک گلیل کا پتھر بھی نہیں مارا, حالانکہ ان لوگوں نے فوجیوں کے گاڑیوں پہ پتھراؤ کیا, فوجیوں کو ڈنڈے مارے. جناب میں جنرل عاصم منیر صاحب کو قطع کلامی معاف, ان کا ذکر آپ نے کیا ہے, وہ اور ان کے ساتھیوں کے تدبر پر میں سلام پیش کرتا ہوں کہ عمران خان کو فیل کر دیا انہوں نے. یہ چاہتا تھا لاشیں گریں گی, اس لیے کہ اس کا تو مشن ہی یہ ہے. کتنی لاشیں گروا چکا ہے یہ خبیث. اس خبیث کا اس کو معلوم ہے لاشیں گریں گی, لوگ مریں گے, اس کے بعد میں پھر بیان دوں گا, ورلڈ کو بتاؤں گا کہ دیکھو جینوسائیڈ ہو رہی ہے پاکستان میں. انہوں نے اس سے پہلے یہ پوسٹر بل بورڈ یہ بسوں کو ہائر کیا ہوا تھا پاکستان میں جینوسائیڈ کے بارے میں, وہ جو ابھی بھی چلائے پھر رہے ہیں لوگ کی کہنے نے کی ہوا ہے پاکستان, سامنے تو کچھ نظر نہیں آ رہا. یعنی دس از واٹ دے ڈیڈ. انہوں نے اس قادیانی جماعت نے جو اس کے کارکنان ہیں, ان سب نے پہلے سے پلان کیا ہوا تھا اس طریقے سے. دے ہیڈ پلانڈ اٹ ویری نائسلی کہ جی اس کے بعد ہم بل بورڈ لگائیں گے, بولیں گے جی بنگلہ دیش بن گیا, بنگلہ دیش بن گیا, یہ دیکھیں پاکستان کے اندر فوج.
پاکستان کی آرمی کو سلام، ان سپاہیوں کو سلام، ہمارے رینجرز کو سلام، ہماری پولیس کو سلام. انہوں نے جوتے کھائے، پتھر کھائے. اسے کہتے ہیں ذبح، سیکریفائس. یہ جو سیکریفائس ہے نا، یہ قرآن کا یہ آیت کا اگلا حصہ بڑا اہم ہے. فَفَدَانَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اس سیکریفائس کے نتیجے میں پھر ان کو ہم نے وہ نظام حکومت عطا کیا عظیم. صاحب یہ جو ہے نا ڈاکٹر صاحب، یہ کی سازش یہی تھی کہ یہ تو 4-5 دن بعد وزیر اعظم بنا بیٹھا تھا. جی. اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ادارے میں سے جو حاضر سروس جو لوگ تھے وہ بھی اس کے ساتھ شامل تھے، اور ریٹائرڈ جو تھے وہ بھی شامل تھے. آپ یہ دیکھیں اب حاضر سروس میں سے ابھی 2 لیفٹیننٹ جنرلز کا اور نمبر ہے، اور باقاعدہ انکوائریز چل رہی ہیں. اور یہ میرے خیال میں اس منصوبہ بندی میں خاص طور پہ لیفٹیننٹ جنرل کی آپ بات کر رہے ہیں آصف غفور کی. I mean he was practically، آج میں کہیں دیکھ رہا تھا کہ مجھے کوئی اطلاعات ایسی آ رہی تھی، ذرائع بتا رہے تھے کہ آصف غفور اس منصوبہ سازی میں مکمل طور پہ اس کی شواہد مل چکے ہیں. بالکل وہ شامل ہے جی. وہ تو غفورن غفورا، وہ جو گانا ہے نا، مانے یا نہ مانے غفورن غفورا، مانے یا نہ مانے غفورن غفورا. چپ شاہ. غفورن غفورا جو ہے نا جی، یہ اتنی سیویئر انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہے. یہ دیکھو جی، 12 جماعت پاس، 2nd ڈویژن میٹرک، یہ تو ان کا ریزیومے ہے. 12 جماعت پاس، 2nd ڈویژن میٹرک. او بندہ جڑا دبئی جان جوگا بھی نہیں سی. ایک تو جو ہے نا غفورن جو ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے وہ پلہ ہٹ کے نکلنا چاہ رہی تھی لیکن اس کو نکلنے نہیں دیا گیا. آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے، اور اس کی بھی انکوائری چل رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اب باجوہ جو ہے، باجوہ بھی آخری دنوں میں سازش میں شامل تھا، اور سننے میں یہ آیا ہے کہ باجوہ کو بھی جو ہے اس کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے. اور ان کے لیے مجبوری یہ کہ آج تک کسی بھی ریٹائرڈ اپنے آرمی چیف کو ٹرائل نہیں کرتے، لیکن اس بار لگ رہا ہے کہ ہوگا. کیونکہ اگر ملک کے ادارے کو اس کے آپ نے اس کو لے کر چلنا ہے، اس کی جو عزت اور اس کا جو مقام تھا اس کو برقرار رکھنا ہے، یا اس کو اپنی پرانے مقام پر لے کے جانا ہے، تو اس میں بہتری آئے گی. آپ یہ دیکھیں گزشتہ 12 سال سے اس ادارے کو ایک پولیس کا ادارہ بنا دیا گیا ہے. جب سے پادشاہ کیانی جب سے آیا ہے، ان لوگوں کے ہاتھ میں پاکستانی فوج کی قیادت رہی ہے، تو آپ یہ دیکھیں ان لوگوں نے افواج پاکستان کو ایک پولیس کا ادارہ بنا دیا تھا. اور وہی رشوتیں، وہی سفارشیں، وہی لوگوں کو، جیسے تھانہ سسٹم ہے، انہوں نے افواج پاکستان کو ایک تھانہ سسٹم کے تحت چلایا، اور ایک SHO کے طور پہ اپنے آپ کو باجوہ لے کر چلتا رہا. بالکل. اور ایڈیشنل ایڈمورل کے طور پہ فیض حمید آپ کا ISI کا ڈی لے کے اس ملک کو چلتے رہے. اس ادارے کا بڑا غرق کر کے رکھے. لیکن خدا کا شکر ہے کہ اب آپ کی سویلین قیادت اور قیادت جو ہے ملک کو جو ہے صحیح سمت پہ لے کر جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، ابھی ایک پاکستان کے لیے عید الاضحیٰ پہ بڑی ایک اچھی خبر بھی ہے، ایک تحفہ بھی ہے کہ چونکہ پاکستان کی جو اکنامیکل کرائسس تھی وہ بڑی سویر سے سویر ہوتی جا رہی تھی، اور تھینک گاڈ کہ مطلب کہ جب اللہ کی بلیسنگ ہو اس قوم پہ اور آپ جیسے لوگ یہاں پہ ہیں، تو IMF کی جانب سے ایک ان کا جو معاشی کانٹریکٹ جو ہے اس پہ سائن جو ہیں وہ ہو گئے ہیں اس کا IMF کی جانب سے. تو دیٹس اے ویری گڈ سائن پاکستان کی اکانومی کے لیے اور آنے والے دنوں میں اپنے قدموں پہ کھڑا ہونے کے لیے. تو یہ اللہ کی طرف سے بھی ایک رحمت ہے کہ جب ہم ڈاؤن سے ڈاؤن جا رہے تھے، we were edged to the bankruptcy or default. بہت سے لوگ ایسے تھے کہ ہمارے جو سابق وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب، انہوں کے وزیر خزانہ جو وہ اس بات پہ خط لکھ رہے تھے IMF کو یا دوسرے سارا کچھ دیکھیے سر. IMF کو یہاں آپ مبارکباد دے رہے ہیں اہل پاکستان کو. IMF کبھی کسی کو پیسے نہیں دیتا جب تک کولیٹرل نہ ہو، اور IMF کے پاس سب سے بڑا کولیٹرل جو ہے، جو ان کو یقین ہے کہ پاکستانی ٹرسٹ وردی ہے، یہ پیسے دے دیں گے، وہ ہیں غیر ملکی پاکستانی جو ملک سے نکلے ہوئے ہیں. دیٹ از یو اینڈ دیٹ از یو. اور وہ لاکھوں کی تعداد میں جو پاکستان، دیٹ از دا collateral which IMF knows. اس کو پتا ہے کہ یہ پاکستانی قوم یہ ایسے نہیں ہے، وی کین ٹرسٹ them
کیوں؟ صاحب ایک اور بات ہے کہ ایون دو کہ یہ حکومت جب یہ جو ابھی جو حکومت ہے شہباز حکومت they take over in very critical situation economically لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ 23 بلینز ڈالر جو قرض کا جو تھا انہوں نے واپس کیا اپنے ایک سال کے دورے حکومت ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اور دس از بیوٹیفل. اور اللہ کے فضل و کرم سے دیکھیں پاکستان اور اہل پاکستان کے اندر جو پاکستانیت ہے اس کو یہ پاکستانیت ہے جو آپ قربانی دے رہے ہو. آپ پوچھتے ہو یہ ذبح کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ قرآن کریم میں ذبح یہ کوئی 9 مرتبہ آیا ہے جسے یہ وہ چیز ہے جو آپ کر رہے ہو. نسیم صاحب آپ اس وقت میں بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کسی پارک میں عید مناتا. سیکریفائسنگ یور ٹائم دیٹ از دا بگیسٹ سیکریفائس. جو آدمی اپنے ٹائم کو دے رہا ہے اس نظام کے لیے وَفَدَانَهُ بِذِبْحٍ عظیم اس کے عوض جو انہوں نے سیکریفائس دی ہم نے انہیں نظام حکومت عطا کیا. نظام حکومت وہ اللہ کا نظام یہ ہے وَفَدَانَهُ بِذِبْحٍ عظیم ذبح عظیم. سو ایک ایسا نظام انشاءاللہ تعالی پاکستان اس کو قائم کرے گا. اور یہ عمران خانی لعنت جسے باجوے نے کھڑا کیا. اور دیکھیں سر میں آپ کو بتاؤں یہ ان لوگوں کا مائنڈ اتنا چھوٹا ہوتا ہے. میں ڈاکٹر بن کر جو آپ ہائیسٹ عہدے پہ پہنچتے ہو جب آپ فائنل ڈیسیژن میکر ہوتے ہو لائف اور ڈیتھ کے بارے میں یو آر دا ون. نیورولوجسٹ فیصلہ کرتا ہے. وہ کرٹیکل مقام یعنی لاسٹ جو برین کی ویو ہوتی ہے وہ پڑھ کے کہتا ہے کہ ہی از ڈیڈ یا لاسٹ برین کی ویوز کو دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ ٹرانسپلانٹ کر لو اس کو. دیٹ از یہ کیا چیز ہوتی ہے علم ایجوکیشن جسے آخرہ کہتے ہیں نا. بزنس مین کے پاس بھی یہ آئیڈیالوجی ہوتی ہے آخرہ یعنی اس کو فیوچر کا پتا ہوتا ہے کہ کل کی ہوئے گا. آج تو میں یہ کر لوں گا کل کی ہوئے گا. جیسے ایک آدمی ہے وہ لون لے لیتا ہے لیکن کل کی ہوئے گا. باجوہ کا دماغ اتنا نہیں ہے. جنرل مشرف کا دماغ اتنا نہیں تھا. they did not have the brain کہ کل کی ہوئے گا. دیکھو نا جی آپ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاتے ہیں جیسے آپ کا ایک آدمی وہ یہاں لاس ویگس پہ چڑھ گیا ایک بلڈنگ کے اوپر کھڑے ہو کے گنز لیں میگزین لیں وہ جدو گولیاں ساریاں چل جان گیاں پھر تیرا کی بنے گا. What is going to happen؟ اس کو آخرت کہتے ہیں. باجوہ کے پاس وہ دماغ ہی نہیں ہے. He did not have that brain. وہ جو آپ نے باجوہ کا ذکر کیا نا یہ تو آپ کو بلقیس خانم اتنے عرصے سے باخبر کر گئی ہوئی ہے آپ نے غور ہی نہیں کیا. انوکھا باجوہ کھیلن کو مانگے چاند رے انوکھا باجوہ. میں تفنن اس لیے پیدا کرتا ہوں کہ ہماری قوم اتنی بور ہو چکی ہے. آئی وانٹ ٹو ٹیل دیم کہ ہم جو بات کر رہے ہیں کوئی مولوی نہیں ہے خدا نخواستہ. وی وانٹ ٹو گائیڈ دا پیپل آف پاکستان. اور جو سیکریفائس آج آپ دے رہے ہیں عید کا اگلا دن ہے میری بیوی بچے یہ سارے تیار ہو کے پارک میں گئے سارا کچھ اور ابو کہاں ہیں؟ ابو وانٹس ٹو ڈو دس سیکریفائس. کیا یہ سیکریفائس آدمی اپنے ٹائم کی دیتا ہے اپنا علم دیتا ہے اور اس علم کے بدلے جو گالیاں پڑتی ہیں. کین یو امیجن؟ یعنی وہ کیا کہتے ہیں اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. یعنی میں ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے 6 مہینے لوگ ویٹ کرتے ہیں ایک اپوائنٹمنٹ کا ٹو ٹاک ٹو می فار 5 منٹس اور میں 15 سال سے فیس بک پہ گالیاں کھا رہا ہوں. کیا ہے یہ؟ میرے بچے کہتے ہیں ابو لک واٹ دس مین از سیئنگ. میں نے کہا بیٹا مت دیکھا کرو ڈونٹ سی فیس بک. کیوں؟ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ جو ہے وہ اپنی بھی عاقبت اللہ تعالیٰ میرا مطلب صحیح کرے سدھار رہے ہیں. ہاں جی. میں ایک بات کروں جی ارشاد. بڑی اچھی باتیں کی تھی اور میں سوال کا جواب دوں گا اور آپ نے
बड़े अच्छे अंदाज से सवाल किया था। आप ये देखें कि IMF के पास जो है गए, कामयाबी हासिल की, इसमें आप शहबाज शरीफ की सलाहियतों को ना दरगुजर करें। मिफ्ता आपका पहले रहा, इसहाक डार ने आके जो है अपनी वो बड़े बोल बोलता रहा, नहीं, जब शहबाज शरीफ ने उसको बैक सीट पे किया, आप ये देखें कि आखिरी जो 3-4 मुलाकातें हुई हैं, जो टेलीफोनिक डिस्कशन हुई है, वो बाकायदा प्राइम मिनिस्टर आपका खुद कर रहा है, ठीक है, वजीर खजाना को नहीं करने दी। ये सारी अचीवमेंट जो है ये जो है शहबाज शरीफ के खाते में जाती है, और शहबाज शरीफ ही लेकर, और ये 9 महीने के लिए हुआ आपका, ठीक है, 9 महीने तक के लेके आए। और मुझे बहुत उम्मीद है कि शहबाज शरीफ को जाती तौर पर, डॉक्टर साहब, मैं उसको जो है लीडर नहीं मानता, पॉलिटिशियन नहीं मानता, लेकिन पाकिस्तान में उससे अच्छा और बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। शाबाश, तो ये शाबाश, शाबाश, जी, शाबाश। तो ये एज ए एडमिनिस्ट्रेटर जो है मेरी पार्टी या दूसरी कोई भी पार्टी आए, तो अगर इसको वजीर आजम के तौर पे एज ए एडमिनिस्ट्रेटर रखा जाए, तो अगर ये मुल्क की तरक्की का जामन होगा, इसमें तो नो डाउट। बाकी लीडर नहीं है, सियासतदान नहीं है। मैं लंबी उम्र की दुआ करता हूं, मैं लंबी उम्र की दुआ करता हूं शहबाज शरीफ साहब के लिए। मैं थोड़ी सी चीज आपसे अर्ज करूं, जो बिजनेसमैन होते हैं ना, जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, दे नो हाउ टू निगोशिएट, हाउ टू टॉक। राइट, ये वो हुनर है जो बड़ों में नहीं होता, हाउ टू टॉक, हाउ टू निगोशिएट। ठीक है जी। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, मैं दूसरा जुमला नहीं बोलता, मैं सिर पाड़ देना लोगों का है जी। एनी टाइम आई गेट इन टू कन्फ्रंटेशन, एंड दैट्स मी, मैं आई कांट हेल्प दैट, ओके। आई एम वेरी स्ट्रांगली ओपिनियटेड, दैट्स मी। लेकिन जो बिजनेसमैन होता है, उसको, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप देखें, ही न्यू हाउ टू निगोशिएट एंड टॉक। सो उनको निगोशिएशन। अब यहाँ पर चंद एक चीज़ें मैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के बारे में अर्ज करूँगा। बहुत अहम चीज़ है ये, आज मैं आपके प्रोग्राम में पेश कर रहा हूँ कि आज से कोई ऑलमोस्ट क्लोज टू 29 साल पहले, जब मैं कैंसस सिटी में था, अभी पाकिस्तान ने कोई न्यूक्लियर कुछ नहीं किया था, एक बिजनेसमैन था वहाँ पर, इंडस्ट्रियलिस्ट था, और काम वो करता था कंप्यूटर चिप टेक्नोलॉजी का। शादीशुदा नहीं था, लेकिन मशहूर था कि वो मल्टी मिलियनेयर है। उस मल्टी मिलियनेयर ने मेरे साथ, चूंकि गाने की भी थोड़ी उसकी शौक था, गाना सुनने का, और वो मल्टी मिलियनेयर हमेशा मुझसे फरमाइश करता था SB जॉन के गाने की, और वो सिंगल था, मैरिड भी नहीं था। वो कहता था, डॉक्टर साहब बस मुझे तो वो गाना अच्छा लगता है। मैं पूछता, बार बार वही, यानी प्रोग्राम में भी फरमाइश करता, हालांकि मैं वो नहीं गाता। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो उस आदमी ने एक बात कही, उसने कहा, डॉक्टर साहब विचली गल है तुहानू दसां, मैं मिलीनियर किंज बनया। ये जो कंप्यूटर चिप है ना, जो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स में लगती हैं, ये मैं बनाता हूं, हमारी फैक्ट्री बनाती है। कैन यू इमेजिन दैट? और उस आदमी ने दोस्ती में मुझको बात बता दी। अब आपको पता है पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने के लिए अंडरग्राउंड लेवल पे क्या क्या कुछ किया होगा। लोग कहते हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं तो इस गलत फहमी में भी मुब्तला हूं, या सही में, कि जी अमेरिकन ही ने इसको अंडरग्राउंड लेवल पे इजाज़त दी, क्योंकि अमेरिका बेस्ड ही टेक्नोलॉजी है ना जी। लेकिन ये सारी की सारी कार्रवाई कैसे हुई, क्या हुआ, इसमें आपका जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ बिजनेसमैन है, इसने क्या क्या मैनिपुलेशंस की टू गेट दिस डन, ये इसको अंदाजा नहीं है हमारी कौम को कि टू मेक पाकिस्तान अ न्यूक्लियर पावर, किन किन लोगों के साथ, और जो क्या क्या चीजें आई, स्मगल हुई, कैसे पहुंची, क्या किया। तो ये काम बिजनेसमैन कर सकते हैं सर। नहीं, वो फिजिकली और पैसे के लिहाज से उनका 70% पैसा इन्वॉल्व, उसकी बड़ी कुर्बानी है नवाज शरीफ फैमिली की। ज़िया-उल-हक ने ऐसे नहीं कहा था कि मेरी उम्र भी इसको लग जाए, तो आप इसके बैकग्राउंड में बहुत कुछ है। वाह, ये जो चीज जो है, सो बेसिकली ये चीज उसी के बारे में, किसी भी बिजनेसमैन के बारे में, फिर आप देख लें कि क्या क्या उन्होंने की होगी लोगों के साथ नेकी, या ये वो, फिर कैसे प्रोग्राम के जरिए से एक आदमी को पूरा एक नेशनल लेवल पर
گندا کرنا, چور 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 چور. یعنی غریب قوم کو جیسے ہمارے گھر میں فرض کیجئے کہ پرابلم ہو جاتا ہے, کمی ہے پیسے کی, اگر فرض کیجئے نعوذ باللہ, اگر بچے ہی کہنے لگ پڑے کہ جی باپ چور ہے, تو اب اس کے بعد باپ بیچارہ کیا کرے گا؟ باپ تو گھر چھوڑ کے چلا جائے گا, اور کیا کرے گا؟ اور اس کے پاس کوئی آپشن چھوڑی نہیں. تو اس طریقے سے انہوں نے مینیپولیٹ کیا انٹرنیشنل پاورز کی. اب آپ یہاں پر عمران خان کا رول سمجھیں, اور اس بد نصیب شخص کو کہ یہ پرابلم صرف عمران خان کا ہی نہیں, پاکستان کے ہر اس آدمی کا ہے جس کے پاس آخرت کا تصور نہیں ہے, فیوچر کا. یعنی اس میں آپ خواب و اپنے کسی نیوکلیئر سائنٹسٹ کا ذکر کریں یا کچھ, بس کرتے یہ ہیں کہ اچیو کرنے کے بعد پہلی چیز وہ کرتے ہیں امریکہ کو للکارنے کے لیے, امریکہ کو للکارنا اور ارطغرل بننے کی کوشش. ارطغرل جو ان کو, یعنی عمران خان نے بجائے اس کے کہ اپنے ملک کے یہ جو سرمایہ دار ہیں, جو تیرے ساتھی لگے ہوئے ہیں, تو ان کے اوپر اپنا عصا مار, ان کے بینک کے والٹس کو چیر. وہ جن کو الیکٹیبلز کہتا ہے وہ, آپ دیکھ لیں, ان کروڑ پتیوں کو ان کو نقصان نہیں پہنچایا, ان کو مزید پیسے دیے, اور ان کا چونکہ یہ ان کا ایجنٹ تھا, انہی کے لیے کام کرتا, مشرکین کے لیے. اب آپ یہاں پر ایک چیز میں اپنی قوم کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ سمجھیں اس بات کو. ابھی ٹائٹینک میں ایک پاکستانی ملٹی ملینئر, اس کی ڈیتھ ہوئی نا جی, ساری قوم کو پتا ہے ملٹی ملینئر تھا. ہماری قوم کو جو بات پتہ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کے ملٹی ملینئرز تھاؤزنڈز کی تعداد میں پاکستانی موجود ہے. کم از کم 5,000 ان میں سے وہ ہیں جو عمران خان کی ڈونرز کی لسٹ میں ہیں. اس میں یہ آدمی جس کی ڈیتھ ہوئی ہے, یہ بھی جو سمندر میں غرق ہوا, اللہ نے اس کی موت کو نشانی بنانا تھا کہ ساری قوم سوچ رہی ہے کہ ہیں ایڈا پیسے والا آدمی سی کہ $250,000 صرف ایک اونٹے لی خرچ رہا ہے, ایک سیر لئی, کہ جی سمندر دے چھلے جانا تے جا کے ویکھنا کی ہے, کہ جی ہاں جا کے تے تسی لوکاں نوں آ کے دس سکیے کہ ہم نے ٹائٹینک دیکھا ہوا ہے. یعنی تو انو پتہ ہے کہ یہ جو مینٹیلٹی ہوتی ہے نا کہ جی میں نے اس کو دیکھا ہوا ہے, جیسے ہمارے پاکستان میں لوگ کہتے ہیں ہو جی میں نور جانو تکیا دا جے, یا لوگ کہتے ہیں جی میں فلانے کو دیکھا ہوا ہے, ہو جی تکیا ہے پھر کی ہو گیا. یعنی اتنا یہ چھوٹا دماغ ہوتا ہے کیپٹلسٹ کا, اتنا چھوٹا دماغ. فرانس جا کے واپس آ کے کہتے ہیں ہو جی میں نے تو ریئل مونالیزا دیکھی ہوئی ہے نا, آپ نے کیا دیکھا ہے, دسو جی میں ریئل مونالیزا ویکھ کے آیا. تو یہ جو پاکستانی چھوٹے دماغ والا آدمی ہے نا, مشرق کا دماغ اتنا صحیح ہوتا ہے, فیوچر نہیں دیکھتا. جیسے باجوہ ہے آپ کا, ہی ڈڈ ناٹ لک ایٹ دا لانگ ٹرم فیوچر کہ پاکستان کو اس پہ ان دا لانگ رن کیا ہوگا. یعنی آدمی سوچتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ امریکہ میں ایک ڈرگی کو آپ میکڈونلڈ کا مینیجر نہیں بناتے, ایک ڈرگی کو میکڈونلڈ کی لیڈرشپ نہیں دیتے. یہی ہے نا جی امریکہ میں. جی یعنی یورین ڈرگ سکرین ہوتا ہے, اور سارے امپلائیز کا ہر 6 مہینے بعد, بلکہ ایز اے ڈاکٹر, ایز اے چیف میرے پاس اختیار تھا, میں کسی امپلائی کے اوپر شک پڑے میں بولا جا کے ادا موتر کروا کے لے آؤ, اس کا موتر کرو, اس کا یہ موتر کرے گا اور ٹیسٹ ہوگا. اور ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں, ایسے بھی جو گھر سے ٹیسٹ کراتے وقت ان کو پتا تھا کہ ٹیسٹ ہونا ہے, اپنی بیوی کا پیشاب لے آئے تھے کہ ڈرگ سکرین میں نہ آئے اور ڈبی چ لے کے آتے. آئی ہیو سین اے لاٹ آف دوز کہ وہ, لیکن ڈاکٹر صاحب بہت سی میڈیسن بھی ایسی ہے کہ وہ ڈرنک کر لیتی ہے ٹیسٹ دینے سے پہلے, تو ان کا اصل جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. ایسے بھی لوگ کرتے ہیں کچھ. سر جو ہمارے کوالٹیٹیو ٹیسٹ ہے نا, جی وہ ایک کوالٹیٹیو ہوتا ہے, ایک کوانٹیٹیو ٹیسٹ ہوتا ہے. ان ٹیسٹ سے کوئی بچ کے نہیں جاتا, آئی ایشور یو دیٹ.
سو وی ڈو دوز ٹیسٹ, اور ان ٹیسٹ کی جو ویلیڈیٹی ہے, آف کورس ہر ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی کویسچنیبل ہوتی ہے, پرسنٹیج آف ایرر بھی ہے, اور وہ سارا کچھ. واٹ آئی ایم مینشننگ از کہ اس آدمی کا اگر باجوہ میں عقل ہوتی کہ یار اے آدمی جڑا گھر نہیں چلا سکے اپنا, دا مین کوڈ ناٹ. سب سے بڑی چیز انسان کے اندر گھر چلانے میں کیا ہوتی ہے؟ میں اب شادی شدہ ہوں, آپ شادی شدہ ہیں, میں کیا سکسیسفل چیز ہے میرے میں اور میری بیوی میں؟ وہ ہے وفا, لائلٹی, وفا. وہ لوگ جو بے وفا ہوتے ہیں, قرآن نے ان کے لیے زانی لفظ استعمال کیا. آپ حیران ہوں گے, یہ جو ڈس لائل ہیں اس کے لیے لفظ زانی اور زانیہ ہے. سو یہ وفا جو چیز ہے یہ بڑی اہم چیز ہے. لائلٹی نہیں ہوتی. آپ دیکھ لیں کہ جس باجوہ نے اسے بنایا, اپنا دا فرسٹ پرسن جس کے خلاف وہ بول رہا ہے, اور پھر وہ بول رہا ہے اور ساری قوم کو متنفر کر رہا ہے اسی باجوہ سے, اسی آرمی سے جس آرمی نے جا کر پوسٹر لگائے تھے اس کے. کین یو امیجن؟ یہ میں تو چونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا چیف ہوں, میری پارٹی کے لوگوں نے تصویریں کھینچ کر مجھ کو بھیجی تھیں پچھلے 2018 کے الیکشن میں. اس سے پہلے 2013 کے الیکشن میں تصویریں بھیجیں کہ یہ عمران خان کا جو اتنا بڑا کامیاب جلسہ ہوا ہے, آرمی کے جوانوں نے ساری کی ساری سیٹیں لگائی تھیں. وہ تو درست بات ہے, وہ تو سب کو. تو یہ سارا کا سارا کام, تو وہ جو چیز ہے نا جی, وفا, سر یہ وفا بہت بڑی چیز ہے. وہ جو لفظ ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا ہے جو مجھے کھینچ کے لاتی ہے. اور وہ وفا میری ان کے ساتھ نہیں ہے, سمجھ لیں میری اپنی ذات کے ساتھ ہے, اس لیے کہ مجھے خود جو تسکین ملتی ہے اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرنے میں اور سمجھانے میں, اس تسکین. ٹاکنگ اباؤٹ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یورپ میں اسٹاک ہوم پہ ایک بدبخت انسان نے ہولی قرآن کو جو برن کیا ہے مسجد کے بعد عید کی ہالیڈیز پہ, اس کی بھی ہم پرزور جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ہم یہ بات بھی باور کروانا چاہتے ہیں پوری قوم کو کہ کور کمانڈر لاہور کا جو گھر جو جلایا گیا تھا, اس میں ایک مسجد تھی جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بنوائی تھی. اس کے اندر قرآن پاک کے نسخے تھے, اور ان بدبختوں نے, عمران خان گروپ نے ان نسخوں کو جلایا گیا تھا. آج ہم یورپ میں ان کی مذمت کرتے ہیں کہ انہوں نے قرآن پاک کو جلایا ہے, تو ہمارے ملک کے اندر ان بدبختوں نے کور کمانڈر کے اندر, گھر کے اندر جو مسجد تھی اس پہ قرآن پاک کے نسخے تھے, ان کو بھی انہوں نے جلایا. تو ہم اس کی بھی زور مذمت کرتے ہیں. اور یہ ہے کہ خاص طور پہ جو آرمی چیف ہیں ہمارے عاصم باجوہ, ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جو مسجد میں قرآن پاک کے نسخے جلائے گئے ہیں, ان بدبختوں کو کیفے کردار تک ان کو نشانہ عبرت بنانا چاہیے. بالکل. میں اس مسجد میں یہ جو سانیہ ہوا ہے قرآن کریم کے جلانے کا, اس سلسلے میں صرف ایک بات کہوں گا اپنی قوم سے کہ اس کا جو صحیح معنوں میں تدراک ہوگا, جو صحیح معنوں میں دنیا کو دکھاؤں گا جس دن اس نظام کو میں قائم کروں گا, جو میرا عزم ہے, میں نہ کر سکا, میرے بعد کوئی اور کرے گا. جب قرآن اپنی مینیفیسٹ مشہود فارم میں نظر آئے گا, ابھی کسی کو ادراک نہیں ہے. جیسے تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے, سارے بول دیتے ہیں تھیوری آف ریلیٹیوٹی. کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ E=mc² سے بنتا کیا ہے؟ کسی کو نہیں پتا. اس کا ادراک کہ یعنی جس وقت ہائیڈروجن بم یا نیوکلیئر بم پھٹتا ہے, اس وقت ان کے ادراک میں آتا ہے کہ E=mc² ہے کیا چیز. اس وقت ان کو پتا چلتا ہے کہ اس سائنسدان نے کتنی بڑی بات پیش کی تھی ایک خلاصہ میں. اور خلاصہ بھی کیا, C² کے معنی ہے سپیڈ آف لائٹ 1,36,000 میل فی سیکنڈ کو. اس کو آپ اس کا سکوئر کر دو, یعنی 2 سے ضرب نہیں دینی, 4 سے ضرب نہیں دینی, اس کو اس سے ضرب دے دو اس سپیڈ آف لائٹ سے. یہ ہے وہ کام جو آپ کی سینٹریفیوگ مشین کرتی ہے.
करती है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। اور جب آپ سپیڈ آف لائٹ کو اس کی سپیڈ کے ساتھ ماس کو ملٹیپلائی کرتے ہو، اس کو اس کے بعد جو انرجی کنزرو ہوتی ہے، اسی طرح سے اسلام جسے کہتے ہیں، اس کا وہ جو انہوں نے کہا تھا تمہیں ادراک نہیں ہے، وما ادراکا، اور تمہارے ادراک میں بھی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، تمہارے ادراک میں نہیں ہے، جیسے آپ کے ادراک میں نہیں ہے ایک کامن آدمی کے کہ ایم سی اسکوئر کیا چیز ہے، جی سپیڈ آف لائٹ کا اسکوئر کیا چیز ہے، یہ تمہارے ادراک میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ نے ان کو کہا تم یہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے، تمہارے ادراک میں نہیں ہے، جی تمہارے ادراک میں نہیں ہے کہ جب ایک قوم اپنی ویلیوز کو، اس قانون کو، اس کے اوپر مبنی نظام کو قائم کرتی ہے تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، یہ تمہارے ادراک میں نہیں ہے۔ سو جس دن یہ نظام قائم ہوگا اس دن جواب شکوہ ہوگا اسر الاسلام کا۔ اس سے پہلے میں کیا کہوں ان جانوروں کو، خود ان کا کیا کہنا، خود مسلمان کو شعور نہیں ہے کہ قرآن کیا ہے، میں کیا کہوں، میں کیا کہوں، خود مسلمان کو شعور نہیں ہے، وہ مردے کو سناتا ہے، اور اس بیچارے کا قصور نہیں، اسے قرآن سے اتنا دور رکھا گیا ہے، اس کو تو لفظ قرآن کے معنی نہیں معلوم۔ ایک پروکلیمیشن، ایک اعلان تھا ورلڈ گورنمنٹ کے قیام کا، وہ ورلڈ گورنمنٹ، وہ خواب جو حضرت ابراہیم کا تھا، ٹو اسٹیبلش اے ورلڈ گورنمنٹ، اس سے امن قائم ہوگا، اور اس طریقے سے جنت سے نکلا ہوا آدم دوبارہ جنت میں آ جائے گا جب یہ دنیا مشرکین سے پاک ہو جائے گی، بزنس مین سے پاک ہو جائے گی، یہ جو استحصالی ٹولہ ہے اس سے پاک ہو جائے گی۔ تو یہ میں اس کے بارے میں میرا تبصرہ اتنا ہی ہے، جنہوں نے قرآن جلایا یا جو قرآن کی ویسے بھی بے حرمتی کرتے ہیں، میں اوروں کا ذکر کیا کروں۔ آپ کے ہاں جو رمضان شریف میں یہ جو قرآن کی اولمپکس ہوتی ہیں، سپیڈ، وہ ایک آدمی یہ جو کر رہا ہے آپ کے ہاں سپیڈ، اور وہ کیا کہتا ہے، جی اے تو مولوی صاحب بڑا کمال ہے یار، 7 منٹ سے سپارہ مکاندہ یار، کیا بات ہے، کیا بات ہے، وہ 7 منٹ والا مولوی ہے بھائی، یار 2 دن میں تراویح ختم۔ ہاں جی، یہ 7 منٹ، یعنی قوم نے اولمپک گیمز کی ہوئی ہیں اس قرآن کے ساتھ۔ استغفر اللہ، میں کیا بتاؤں، لوگ مجھے کہتے ہیں اسر الاسلام تم مسجد نہیں جانتا، میں ان کہنا یا رسول اللہ اگر آپ اس دور میں موجود ہوتے، آپ اس میں یہی حکم دیتے، لا تقم فیہا ابداً، اس میں کبھی پاؤں بھی مت رکھنا اس جہالت قدے میں۔ میں تو پاؤں بھی نہیں رکھتا جی ان جہالت قدوں میں۔ لوگ مجھے کہتے ہیں، میرا دل کرتا ہے، میرا دل ٹھاٹھے مارتا ہے جب یہ عید کا اجتماع ہوتا ہے، عید کا، تو یہ وہاں پر انہوں نے ایک کارٹون کو ممبر پہ بٹھایا ہوا ہے جس ممبر پہ مجھے بیٹھنا ہے، وہاں پہ ایک کارٹون بیٹھا ہوتا ہے جو بیٹھ کر کس سے کیا سنا رہا ہے، کال آبی ہریرا او کما کالا، شاید اس نے کہا ہو تو یہ کہانیاں آپ کو ڈاکٹر صاحب اس کے چونکہ وقت ہمارے پاس نہیں اتنا زیادہ ہوتا کہ ہم آپ کی گفتگو تو اتنی سحر انگیز ہوتی ہے کہ دل تو چاہتا ہے کہ اس کو سنتے ہی رہیں، اور آپ کا جو علم جو ہے ماشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، اور یقینی طور پہ ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں وہ آپ کے علم سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کے خطاب سے رہنمائی لیتے ہیں۔ لیکن وقت جو ہے بڑا ظالم ہے، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ تو ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے ہم یہ بات ضرور کریں گے کہ قوم جیسے یہ عید الاضحیٰ منا رہی ہے، سنت ابراہیمی پہ عمل کر رہی ہے، اپنی قربانی اور اظہار کا ثبوت دے رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم نے اپنی کوتاہیوں کو پکڑنا ہے۔ ہم نے ان کو، ہمارے اندر جو ہیں دشمن ہیں، جو اس اسلام کے دشمن ہیں، جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں، سر ان کے لیے بھی یہ ہے کہ ہم نے ان کو کیفی کردار تک پہنچانا ہے۔ مئی 9 کا جو سن ہے، یہ پاکستان کی ایک تاریخ میں ایک بہت ہی بڑا ایک سیاہ دن کے طور پہ جانا جائے گا۔ پوری قوم جو ہے اس بات کی طرف دیکھ رہی ہے، اور عاصم منیر جو ہیں ہمارے سپہ سالار ہیں، ان کی جانب دیکھ رہی ہے کہ قوم کے ان غداروں کو، قوم کے ان دشمنوں کو
کہ انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے کوٹ کمانڈر کی مسجد کے اندر جو نسخے تھے قرآن پاک کے ان کو بھی جلایا گیا، ان کی بے حرمتی گئی. ہمارے شہداء جو تھے ان کے جو ان کی یادگاریں تھیں ان کو نقصان پہنچایا گیا، ان کو گرایا گیا، ان کی بے حرمتی گئی. ہم اپنے قوم کے آج کے دن مبارک دن ہے، تمام شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں اسی پروگرام کی تناسب سے، اور ساتھ ساتھ جو عنان اقتدار لوگ ہیں ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ میں 9 کے جو ذمہ دار ہیں، جو اس کے سہولت کار ہیں، جو ان کے ماسٹر مائنڈ ہیں، خدا را ان کو سزا دی جائے. یہ قوم کے لیے بہت آپ کا احسان ہوگا. اس طرح بات نہیں چلے گی. جو سزاوار ہیں، جو اس ملک کے دشمن ہیں، ان کو سامنے لانا چاہیے اور ان کو سزا ہونی چاہیے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد. پاکستان پائندہ باد.